وبه نستعین اما بعد۔ آج ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے کہ ہم مدرسہ احمدیہ کریمیہ مصرولیہ اور مظفر پور کے احاطے میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ مظہریہ کے عظیم بزرگ خانوادہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے عظیم چشم و چراغ نسبت مجددی کے امین عظیم البرکت والمرتبہ الشخصیت مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا شاہ ابو البصر انس فاروقی مجددی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ شاہ ابو الخیر چتلی قبر دہلی کے استقبال کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اس سعادت پر رب کریم کے مشکور بھی اور مخدوم گرامی حضرت والا دامت برکاتہم کے ممنون بھی کہ آپ اپنی اہم مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور قدم بوسی کا ہمیں موقع دیا۔ بلا شبہ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ مخدوم گرامی حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے جو روحانی بلندی اور خاندانی وجاہت عطا فرمائی ہے، اس نے پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے نسبت مجددی کے متوسلین کا مرجع اور مرکز بنا دیا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مخدوم عالی قدر حضرت والا دامت برکاتہم کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور ملت کو تادیر آپ کی شخصیت سے فائدہ پہنچتا رہے۔ یہ ادارہ مدرسہ احمدیہ کریمیہ جس میں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ حضرت الحاج الشیخ منظور احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی علمی و روحانی یادگار اور مخدوم معظم حضرت مولانا مظفر عالم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت کا شاہکار ہے۔ یہ ادارہ پورے علاقے میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس پورے علاقے میں کوئی ادارہ نہ تھا، نہ مکتب نہ مدرسہ، لوگ جہالت و تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، مشرکانہ رسم و رواج کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، دور دور تک جنازہ پڑھانے والا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے وقت میں مرد صالح حضرت الحاج منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا۔ احباب سے تذکرہ کرتے رہے، بزرگوں سے مشورہ لیتے رہے۔ بقول شیخ طریقت حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم 1971 میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فاتحہ کے موقع پر سرہند شریف تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے مخدوم بزرگ مشہور پیر طریقت عظیم محقق عالم دین حضرت مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین خانقاہ شاہ ابو الخیر دہلی سے علاقے کی صورتحال کو رکھا اور مدرسے کے قیام کے سلسلے میں مشورہ لیا۔ حضرت مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ کھولنے کی تائید فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ بڑا ادارہ نہ کھولے، چھوٹا ہی ادارہ قائم کریں جہاں بنیادی دینی تعلیم کا انتظام ہو۔ چنانچہ 15 شوال المکرم 1396 ہجری مطابق 20 اکتوبر 1976 کو خانقاہ نقشبندیہ مصرولیہ کے احاطے میں مدرسہ احمدیہ کریمیہ کا قیام عمل میں آیا۔ جب مدرسے میں تعلیم ہونے لگی تو مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا مظفر عالم صاحب نے خط لکھ کر حضرت مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ کو قیام مدرسہ کی اطلاع دی اور سرپرستی فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب خط کے ذریعے غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا، خوب دعاؤں سے نوازا اور پھر لکھا
مدرسہ چھوٹا ہی ہو۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں مدرسہ احمدیہ کریمیہ کے قیام سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے، چراغ سے چراغ جلا، مسجدوں کے منبروں میں خطاب قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجنے لگی، مکاتب و مدارس کے ذریعے تعلیم و تربیت کے چشمے پھوٹنے لگے۔ آج پورے علاقے میں مدارس و مکاتب بڑی تعداد میں ہیں، علماء و حفاظ کی کثرت ہے، یہ سب اسی مدرسے کا نتیجہ ہے اور انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بالخصوص حضور مہمان گرامی مخدوم معظم حضرت مولانا شاہ ابو النصر انس فاروقی مجددی دامت برکاتہم کے جد محترم حضرت مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی نور اللہ مرقدہم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ درمیان میں بہت سے حادثات واقعات سے بھی مدرسے کو گزرنا پڑا۔ 2004 کے قیامت خیز سیلاب میں مدرسے کی قدیم عمارت زمین بوش ہو گئی، لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے تسلسل کے ساتھ یہ مدرسہ اشاعت علم دین میں مصروف ہے۔ 2004 کے بعد خانقاہ سے کچھ فاصلے پر موجودہ جگہ پر ذمہ داروں نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ قلت وقت کسی بھی تفصیل کو مزید بیان کرنے سے مانے ہیں، ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مخدوم عالی قدر حضرت اقدس مولانا شاہ ابو النصر انس فاروقی مجددی دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں درخواست کرتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ کے جد محترم مخدوم معظم حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں اور ان کے برادران طریقت اور متوسلین کی کوششوں اور خدمات کا ثمرہ ہے۔ آپ کی آمد اس مدرسے کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں کوئی انصاف پسند مورخ اس گمنام جگہ کی تاریخ لکھے گا تو آپ کی آمد سعادت کی بنا پر آج کے اس دن کو ضرور تاریخی قرار دے گا۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ مخدوم عالی قدر حضور والا دامت برکاتہم اب آپ اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سبوں کو مستفید